بس ایک روٹین زندگی کی بنا لی ہے، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو روٹین ہم بنا لیتے ہیں یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے بندے کی بخشش میں۔ مثلا دفتر والے صبح اٹھیں گے، جلدی جلدی نماز پڑھی نہیں تو ناشتے کے وقت اٹھے، جلدی سے ناشتہ کیا، دفتر گئے، وہاں جا کے غیبتیں، چغلیاں، لیگ پولنگ کرتے رہے، ہیں جی، افسروں کی غیبتیں، اور اس کے بعد چھٹی ہوئی، پہلے 4 بجے یا 5 بجے ہونے لگ گئی، بیچ میں عصر کی نماز کبھی ادھر پڑھی، کبھی ادھر پڑھی، کبھی کدھر بھی نہیں پڑھی، کہیں بھی نہیں پڑھی، آ گیا گھر، مغرب ہوئی، گاڑی چلا رہے ہیں پھر بھی موبائل سن رہے ہیں جی، چلتے چلتے بھی موبائل سن رہے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کھانا کھا رہے ہیں پھر بھی موبائل سن رہے ہیں۔ اور کئی اتنے شوقین ہیں موبائل کے کہ وہ لیٹرین میں بھی موبائل ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اب وہ گھنٹی بجی، یہ کود کے ایک ہاتھ سے نالا پکڑا ہوا، دوسرے سے موبائل پکڑا، باہر نکلے، جی کیا ہو گیا؟ فون آ گیا، میرا پیشاب ہی بند ہو گیا۔ اب بتائیں پاگل کس کو کہیں گے؟ یہ پاگل آدمی نہیں، بھی ایک طبعی تقاضا ہے، وہ پورا کر لو، کیا ہے فون آ گیا تو دوبارہ آ جائے گا، یار میں دیکھوں تو صحیح کس کا ہے، اسی دیکھنے کے چکر میں واش روم سے باہر نکلا ہے۔ اب پاگل اور کس کو کہیں گے؟ یہ بھی تو پاگل ہی ہے نا۔ ایسے بھی آپ نظارے دیکھیں گے، یہ نئے نئے تماشے، جتنی موبائل کی فکر ہے، اتنی قبر آخرت کی فکر لگ رہی ہے تو آپ ولی اللہ بن گئے۔ اس کو کہتے ہیں موبائل فوبیا ہو گیا ان کو، اور کوئی اس کے خلاف تقریر بھی نہیں کرتا مسجدوں میں۔ کیسے کریں جب خود اس کو سن رہے ہیں؟ تقریر تو وہ کرے نا جو اس کی نحوستیں سمجھتا ہے۔ اب یہ کیسے فکر پیدا ہوگی؟ سوچ ہی نہیں آئے گی، آپ میسج میں اور ٹیلی فون میں اتنے پھنسے رہیں گے، سوچ ہی نہیں آئے گی کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک رتی کا حساب کتاب ہونا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور ایک رکاوٹ شیطان بھی، وہی آیات میں نے ادھر نکالی ہیں۔ شیطان ہمارا کھلم کھلا بدماش ہے، 10 نمبری بدماش ہے، بھی بڑا بدماش ہے، دشمن ہے ہمارا۔ ہم اس سے اتنی دشمنی نہیں کر رہے جتنی وہ ہم سے کر رہے، ہم اس کو دشمنی نہیں سمجھتے۔ کبھی مشورہ کیا؟ آپ کا پڑوسی آپ کے خلاف 2-4 بھی باتیں کرے تو آپ مشورہ کرتے ہیں یار اس کا کیا بندوبست کرے، اور یہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھا آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ کبھی مشورہ کیا کسی شیخ سے آ کے کہ جی شیطان بڑا تنگ کرتا ہے مجھے، تو اس کا کیا بندوبست کروں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اب اتنا بڑا دشمن جس کو اللہ نے کہا یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے خلاف آپ کوئی بندوبست ہی نہیں کر رہے اس کا۔ حالانکہ شیطان بہت بڑا خبیث ہے۔ اچھا، شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم خود اس سے لڑو مرو اور اس کو شکست دو، کیونکہ بڑا ہڈ حرامی ہے، بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا بے ادب گستاخ ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس اس سے بچنا ہے تو میرے سے بات کرو، میری پناہ میں آ جاؤ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ بس شیطان چپ کر کے بیٹھ جائے، لیکن کہنا بار بار پڑے گا، کیونکہ اس کی ہر وقت کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو وسوسے ڈالو، تو آپ بھی ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله
وتصفو الحياة